ناظرین کیسے ہیں؟ آئیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا فانی میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ تو آئیے مل کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہدیہ درود السلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو ناظرین ہم نے کل ایک حدیث پاک بیان کی تھی جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ قیامت کے روز کچھ لوگ اٹھائے جائیں گے تو وہ جنتی ہوں گے، حالانکہ جب وہ مرے ہوں گے تو وہ جہنمی ہوں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب بندہ دارالفنا سے دارالبقاء میں چلا گیا تو اس کی جو نیک اعمال کرنے کی قوت سلب ہو گئی، پھر وہ جہنم سے نکل کر جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے اس کی تفصیل کچھ یوں فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی تھا، اور جب وہ مرا تو وہ جہنمی تھا، اور جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا وہ عذاب قبر میں گرفتار ہے، اور جب کچھ عرصہ بعد پھر وہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی، رحمتوں کی، برکتوں کی بارشوں کا نزول ہے۔ تو عرض کیا مالک مولا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ بندہ کل عذاب قبر میں اس قدر گرفتار تھا، اور آج اس پر تیری رحمتوں، تیری برکتوں، تیری عظمتوں کے کیا کہنے کہ آج تو اس کے جو ہے نا وہ نیارے ہو گئے۔ اس کی وجہ یا اللہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اور جب وہ بچہ پیدا اس کے بعد ہوا، آج وہ بچہ بڑا ہوا اور اس نے اسے معلم کے پاس بھیجا، اور معلم سے اس نے یہ بھی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی کریم، جو بڑا ہی رحیم ہے۔ تو میری یہ رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے کہ میں بڑا رحمت رحیم ہوں، میں بڑا کریم ہوں، تو میں اسے عذاب قبر میں زمین کے اندر اسے میں عذاب دوں تو میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مرے گا نا تو وہ اپنے پیچھے 3 ایسی چیزیں چھوڑ جائے گا۔ ایک، اس کی نیک اولاد ہوگی جو اس کے لیے نیک اعمال کر کے دعائے خیر کرتی رہا ہوگی، اور دوسرا اس کا لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی ہوگا جس کا ثواب اسے قبر میں پہنچتا رہے گا، اور تیسرا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوگا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی رفع یامہ کا کام کر دیا، کوئی نل وغیرہ لگا دیا، کنواں وغیرہ کھدوا دیا، تو اس کا ثواب اسے قبر میں بھی پہنچتا رہے گا، اور اس کے گناہ مٹا کر نیکیوں میں تبدیل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو ہمارے لواحقین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم زندہ ہیں ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔